أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأعوذ بك رب أن يحضرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور سبقت کر جانے والے، سب سے آگے نکل جانے والے ایمان اور اسلام کے حوالے سے وہ پہلے ایمان قبول کرنے والے جن کا تعلق ہجرت کرنے والوں مہاجرین سے اور پھر ان کے مؤید اور مددگار انصار سے ہے، اور پھر وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہوئے بھی احسان انتہائی احسن طریقے سے، احسان مندی سے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سابقون الاولون سے بھی اور ان کے پیروکاروں سے بھی اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد رہیں گے، اور یہ انتہائی بڑی اور عظیم شان کامیابی ہے جس کامیابی سے یہ لوگ ہمکنار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کا انشاءاللہ العزیز موضوع سخن امیر المؤمنین خلیفہ سوم امام المتقین داماد نبی ذو النورین اور ہم زلف علی رضی اللہ عنہ جان نشین فاروق اعظم بیکر شرم و حیا اور مجسمہ صبر و رضا اور وفا، جامع القرآن، ناشر القرآن، حافظ القرآن،
شہید مظلوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے محاسن، آپ کے اوصاف حمیدہ اور کچھ آپ کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور ان سے عقیدت اور بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین ان سے محبت اور عقیدت کا یہ چھوٹا سا نذرانہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ انا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ میں نیک لوگوں سے، صالحین سے محبت کرتا ہوں، جبکہ میرا یہ بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ میں بھی صالحین میں سے ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، مقصد میرا یہ ہے کہ شاید ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالحین کے اندر شامل فرما لے۔ تو صرف یہی مقصد کہ اللہ تعالیٰ ان السابقون الاولون کے پیروکاروں کے اندر اللہ میرا بھی شمار کر لے، اللہ ہم سب کا شمار کر لے، آمین ثم آمین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فقیہ امت اور محدث عظیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، زندہ و جاوید تھے، بقید حیات تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کسی بھی دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر ان تین ہستیوں کا ترتیب کے ساتھ خصوصاً ذکر کیا کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر کے ساتھ سیدنا عثمان کا بھی شمار کیا کرتے تھے۔ اس قدر ان کے اندر قربت، آپس کے اندر ایثار اور محبت اور مروت اور مودت اور آپس کے اندر چاہت، انس اور پیار صحابہ کرام کے اندر اور بالخصوص خلفائے راشدین کے اندر۔ اور انہی سے روایت ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یقتل ھذا فیھا مظلوما، وہ فتنہ جو میرے بعد بپا ہونے والا ہے، عظیم فتنہ، انتہائی خطرناک فتنہ، اس فتنے کے اندر یہ آدمی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے گا۔ اور اشارہ آپ کا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ اس قدر پیار اور محبت، اور آپ کے ہاں سیدنا عثمان کا مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ ذرا اس روایت سے لگائیے گا۔ جامعہ ترمذی کی صحیح روایت، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیعت رضوان، بیعت رضوان کرنے کا،
وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے اپنا جانشین بنا کر بھیجا سیدنا عثمان کو اہل مکہ کی طرف، اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور اسلام کے پہلے سفیر ہونے کا بھی شرف اگر حاصل ہوا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی سفیر رسول بن کر گئے اہل مکہ کی طرف مذاکرات کرنے کے لیے۔ انہوں نے آپ کو محبوس کر دیا، آپ کو پابند کر دیا، یعنی آپ کو قید کر لیا عارضی طور پر، اور شیطان نے مشہور کروا دیا انہی لوگوں سے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور بین الاقوامی یہ قانون اور ضابطہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی قوم یا ملک یا ریاست کی طرف سے آنے والے قاصد کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا اور اس کی حفاظت ریاست کے ذمہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ قاصد ہے، یہ سفیر ہے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا اور آپ کی شہادت کی خبر پھیلا دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ میرے داماد کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے اس وقت بیعت لی، اور بیعت خون بہانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، عثمان مکے کی طرف اپنی مرضی سے نہیں گیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس لیے فضرب باحدی یدی علی الاخری، آپ نے پہلے اپنا ہاتھ رکھا بیعت کرنے کے لیے۔ جو طریقہ کار ہے بیعت کرنے کا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کر تو عہد و پیمان کرنا، اس چیز کا نام ہے بیعت کرنا۔ آپ نے پہلے اپنا ہاتھ پیش کیا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور پھر اپنے ہاتھ کے اوپر ہی اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ۔ اس بیعت کرنے کے لیے چونکہ عثمان موجود نہیں ہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ عثمان بھی موجود نہیں اور بدلہ بھی عثمان کا لینا ہے، تو میں عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ پیش کرتا ہوں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس بیعت میں وہ بھی شامل ہے۔ اور پھر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت فرمائی، اور یہ وہی بیعت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، جنہوں نے ایک درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے والوں کے بیعت کرنے والوں پر اپنی رضا کا اظہار اسی موقع پر فرما دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کے طور پر رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی پیچھے ہٹنے والا نہ ہوا۔ سورۃ الفتح کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہاتھ پیغمبر کا اور دوسرا ہاتھ پیغمبر کا حضرت عثمان کے ہاتھ کے طور پر، اور اس کے بعد 1400 صحابہ کا ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر عرش والے کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ بھی اس بیعت کے اندر شامل ہے۔ اندازہ کیجیے سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت کا کہ بدلہ لینے کے لیے جو اللہ کے رسول نے بیعت فرمائی، اس ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی ہاتھ رکھا اور ان تمام صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہاتھ پھر ایسا ہاتھ بن گیا خیرا من ایدیہم لانفسہم، ان تمام صحابہ کرام کے تمام ہاتھوں سے سب سے بابرکت، شرف اور عزت والا، فضیلت والا اگر کوئی ہاتھ بنا تو وہ حضرت عثمان کا ہاتھ بنا۔ کیوں؟ وہ ہاتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ۔ یہ ہے حضرت عثمان کی شان اور عظمت۔ عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں اس موقع پر موجود تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْأُسْرَةِ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، جیش اسرہ کی تیاری کے لیے آپ اہل ایمان، اہل اسلام کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ فنڈ جمع کرے، روپیہ پیسہ جمع کرے اور سامان مہیا کرے جنگ کی تیاری کے لیے، اور غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوش دلا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس موقع پر فقام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، علیہ مئۃ بعیر باخلاصها واکتابها فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ قبول فرما لیجیے، اپنے تمام تر ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول کر لیجیے۔ 100 اونٹوں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے آپ نے پیش کیا، اور پھر اسی پہ بس رہے۔ ثم حث رسول اللہ، یہ 100 اونٹوں کا نذرانہ قبول کرنے کے بعد ابھی پوری طرح تیاری نہیں ہوئی، ابھی سامان کی اور ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ترغیب دلائی، صحابہ کرام کو جوش دلایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے جہاد کی تیاری کے لیے۔ سیدنا عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، علیہ مئۃ بعیر، پہلے 100 اونٹ، اب میری طرف سے 200 اونٹ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے، آپ مسکرائے اور صحابہ کرام کو مزید آپ نے ترغیب دلانا شروع کر دی۔ اور فقام عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، علیہ 300 بعیر باخلاصها واکتابها فی سبیل اللہ، تمام تر ساز و سامان سے بھرے ہوئے لدے ہوئے 300 اونٹ اے اللہ کے رسول پھر میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ بن عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر، آپ منبر سے نیچے اترے، وہو یقول، اور آپ فرما رہے تھے، ما علی عثمان من ذر ما عمل بعد اليوم قط،
کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی نقصان نہیں، اگر کوئی ایک نیکی بھی آج کے بعد یہ نہ کرے اس کے لیے جنت تک بھی واجب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا اگرچہ آج کے بعد یہ کوئی نیکی بھی نہ کرے۔ اس قدر کہنے کے سخاوت کا انداز اور اس قدر عظیم الشان سخاوت کہ آپ نے اس جیش اسرا کے موقع پر دیگر روایات کی روشنی میں 900 اونٹ، جن میں سے 100 گھوڑے اور 800 اونٹ بغیر ساز و سامان کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور ہدیہ اور تحفے کے پیش فرمائے۔ 800 اونٹ اور 100 گھوڑے پورے ساز و سامان سے لدے ہوئے، اور اسی میں بس نہیں کیا، جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گھر تشریف لے گئے۔ 800 اونٹ اور 100 گھوڑوں کا نذرانہ عقیدت اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، اور گھر سے واپس آئے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے، بِأَلْفِ دِینَارٍ فِی قُمِّهِ، اپنے کیسے میں 1000 سونے کی اشرفیاں لے کر آئے، آ کر اللہ کے رسول کو پیش فرمائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَنَصَرَهَا فِی حِجْرِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1000 اشرفیوں کو اپنی جوڑی میں ڈال دیا، یقلبها فی حجرہ، اور کبھی ان کو اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، ان کو الٹتے ہیں پلٹتے ہیں خوشی کے ساتھ، اور فرماتے جا رہے ہیں ما ضر عثمان ما امن بعد اليوم قط، کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس قدر ٹھنڈا کر دیا ہے کہ اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے میں تب بھی عثمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت کے اندر لے جاؤں۔ عثمان امت محمدیہ کے سب سے عظیم ترین غنی اور سخی انسان رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اسی پہ بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں، اور اسی وجہ سے ذوالنورین کا آپ کو لقب ملا، اور پچھلے جمعے بھی اس روایت کو بیان فرمایا، اشارتاً پھر سن لیں تاکہ میں اپنے مقصد کی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی فوت ہو گئی جو سیدنا عثمان کی زوجیت میں تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اپنی بیوی کے فوت ہونے کا غم تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر بھی غم یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ نبوت کے گھرانے سے میرا خون کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عثمان فکر نہ کرو، اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی اور ایک روایت میں 100 بیٹیاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا تو میں یکے بعد دیگرے آپ کی زوجیت میں دیتا جاتا، وہ مرتی جاتی میں دیتا جاتا، 100 کی 100 بیٹیاں میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تم نے محمد کے سینے کو بحیثیت داماد اس قدر ٹھنڈا کیا اور مجھے اس قدر خوش کر دیا، اور کائنات میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک امتی کے گھر میں نہیں ہوئی۔ یہ شرف پہلا اور آخری انسان کون؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی۔ اور اس کے مقابلے میں اندازہ کیجیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، آپ کی شادی کی باری ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما
آپ کے لیے رشتہ مانگنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قصہ مختصر، آپ نے سیدنا علی کو بلایا، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا ہے، تمہارے پاس شادی کے لیے سامان کیا ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو سوائے ایک زرہ کے کچھ بھی نہیں، صرف ایک زرہ میری ملکیت میں ہے، لوہے کی کڑیوں سے بنی ہوئی زرہ جو میں بطور حفاظت دشمن سے بچاؤ کے لیے غزوات اور جہاد کے اندر پہنتا ہوں۔ فرمایا وہ زرہ لے آؤ، لے کر آئے، فرمایا اس زرہ کو میرے داماد عثمان کے پاس لے کر اس کو جا کر فروخت کر دو اور پھر وہ پیسے لے کر میرے پاس آ جائے۔ اب یہاں پر بھی سخاوت کا انداز دیکھیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کتنی اس کی وہ کڑیاں ہیں ذرا شمار کرو۔ شمار کی گئی 200 کڑیاں زرہ کی۔ فرمایا میری طرف سے یہ 200 دینار سونے کے لیے جاؤ۔ لوہے کی کڑیوں کے بدلے میں 200 کڑیوں کے بدلے میں 200 سونے کے سکے عطا فرمائے۔ کس نے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی پہ بس نہیں، جب 200 سکے اپنے کیسے میں ڈال لیے، فرمایا یہ 200 کسے اور لے جاؤ دینار، میری طرف سے بطور تحفہ لے جاؤ۔ 400 سکے اور پھر 100 سکے سونے کے دینار اور زیادہ عطا فرما دیے۔ 100 200 لوہے کی کڑیاں اور بدلے میں 400 دینار اور پھر 100 مزید دینار سونے کے عطا کر دیے۔ فرمایا جاؤ میرے بھائی علی کی شادی کا موقع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی ہے، میری طرف سے 300 سونے کے دینار بطور تحفے کے مزید لے جاؤ۔ 500 سونے کے دینار دیے۔ جب آپ جانے لگے 500 دینار اپنے کیسے میں ڈال کر، فرمایا علی ذرا بات سنتے جاؤ۔ واپس آئے، فرمایا یہ زرہ بھی لیتے جاؤ، میری طرف سے شادی کا تحفہ قبول کر دو۔ وہ 500 دینار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ عثمان نے ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ آپ نے اس موقع پر بھی وہ دینار اپنی جھولی میں ڈالے اور خوشی کے ساتھ کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں۔ اور یہاں پر شہید اسلام اور امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر سب کہیے رحمت اللہ علیہ، بڑے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آپ نے اپنی جھولی میں ان سکوں کو ڈالا، کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، اور خوشی کا یہ عالم کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اس قدر خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دینار کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں کبھی ان کو چومتے بھی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ عثمان نے دینار دیے تھے، بلکہ اس لیے چومتے ہیں کہ ان دیناروں کے اندر سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس قدر پیار اور محبت صحابہ کرام کا آپس کے اندر، اور اس قدر مروت اور لحاظ اور ایثار اور جذبہ قربانی ایک دوسرے کے لیے کہ کائنات ایسی مثال کوئی دوسری دینے سے آج تک قاصر ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا مثال نہیں دے سکے۔ بے مثال قربانیاں ایک دوسرے کے لیے۔
شادی ہو گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک بار روتی ہوئی اپنے بابا کے گھر آئی. فرمایا کیوں روتی ہو؟ ما یبکیک یا فاطمہ، کون سی ایسی وجہ ہے جس نے تجھے رلا کر رکھ دیا؟ فرمایا بابا کوئی وجہ نہیں، لیکن ایک غم مجھے پہنچا ہے اپنے سرتاج علی المرتضیٰ کی طرف سے. کیا دکھ دیا ہے تجھ کو؟ فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی فاطمہ سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا میری موجودگی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں آ گئے. بیٹی کا معاملہ اور بیٹی کے گھر کا معاملہ اور بیٹی کا پیار، بیٹی کا پیار صرف اور صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے، اور اس کا غم اور دکھ بھی ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے. بس آپ غصے سے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ من آزاہا فقد آزانی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا. ومن آزانی فقد آز اللہ، اور جس نے مجھے غم دیا اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچایا. کون ہے جس نے میری بیٹی کو غم دیا؟ فوراً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بلایا. کیوں؟ رشتہ لے کر لے آئے. فرمایا تم نے میری بیٹی کا رشتہ علی المرتضیٰ کے لیے مانگا تھا، اب میرے داماد علی نے میری بیٹی کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی فاطمہ سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے. تم میرا یہ پیغام لے کر جاؤ اور علی سے کہو جا کر یا تو میری بیٹی کو طلاق دے دے یا شادی کا ارادہ ختم کر دے اپنا. اگر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے حضرت علی کو بلایا. اور ایک اور روایت آپ کو سناتا چلو ضمناً یہ وہی موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے، اور آپ کو پتا تھا کہ میرا داماد علی اگر ملے گا تو مسجد نبوی کے اندر ملے گا، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے. وہاں سیدنا علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں ننگی زمین پر، کچی زمین پر. فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. یہ موقع ہے جب آپ کو ابو تراب کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کس موقع پر دیا؟ یہ وہی موقع ہے حضرت فاطمہ کیا اپنے باپ کے گھر میں روتے ہوئے آنے والا موقع. آپ جب تلاش میں نکلے اپنے داماد کی تو مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے پایا اور دل میں غصہ تھا، دل میں غصہ تھا. اور اسی غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. آپ اپنے دستے مبارک سے، غصہ تھا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن داماد بھی آپ کا تھا اور صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ. ان کے مقام اور مرتبے پر پھر بھی کوئی حرف نہیں آنے دیا. اپنے دستے مبارک سے اپنی آپ کی کمر مبارک سے مٹی کو جاڑ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کی کمر مبارک سے مٹی کو جاڑتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. آپ نے اس موقع فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر لیا. جی یا رسول اللہ، آپ نے سچ سنا ہے. فرمایا طلق ابنتی، میری بیٹی کو تم طلاق دے دو اور جاؤ جا کر بڑی خوشی سے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لو. اور یاد رکھنا لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ فی بیت واحد. یاد رکھنا علی کہ میری زندگی کے اندر اور میری بیٹی کی موجودگی میں ایک گھر کے اندر یا اللہ کے رسول کی بیٹی رہ سکتی ہے یا اللہ کے دشمن کی بیٹی رہ سکتی ہے.
اگر اللہ کے دشمن کی بیٹی سے شادی کرنی ہے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ اور دوسری طرف حضرت عثمان دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، آپ کی دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو تیرے نکاح میں یکے بعد دیگرے دیتا جاتا، تو نے محمد کے کلیجے کو اس قدر ٹھنڈا کیا۔ تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ 40 دن تک رہا، آپ اپنی چھت پر چڑھے اور باغیوں سے خطاب کیا، فرمانے لگے انشدکم باللہ والاسلام، اے بلوائیوں اور باغیوں، تم نے ناجائز میرے مکان کا محاصرہ کر رکھا ہے اور کئی دن گزر چکے ہیں، میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حل تعلمون، کیا تم نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرُ بِئْرِ الرُّومَةِ، اور اس وقت سوائے بئر روما کے کوئی دوسرا کنواں نہیں تھا میٹھے پانی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یشری بئر روما، بئر روما کو کون خریدے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور میں نے 1600 دینار کے بدلے میں یا درہم کے بدلے میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ وہ تمام کے تمام بلوائی اور باغی کہنے لگے کہ کیوں نہیں، اللہم نعم، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر ناظر سمجھ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کمائی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ والی بات نہیں۔ فرمایا آج تم اسی کنویں سے پانی پینے کی بھی مجھے اجازت نہیں دے رہے، میرے اپنے پیسوں کا خریدا ہوا کنواں، اور آج مجھے ہی اس کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں۔ انشدکم باللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ ان المسجد کا ذاکن بأہلہ، مسجد نبوی کی جگہ اور اس کا حال اور اس کا صحن اپنے نمازیوں کی وجہ سے تنگ پڑ گیا، اس قدر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے کہ مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یشری مقعد آل فلان، جو آدمی فلاں آدمی کا وہ پلاٹ خرید کر مسجد کے اندر شامل کر لے، اسکن لہ الجنت، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے لگے بالکل آپ نے سچ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب تم اسی مسجد کے اندر مجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، یہ کہاں کا انصاف؟ تم ظالم اور باغی لوگ آج اسی مسجد نبوی کے اندر مجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اور آپ نے فرمایا فَأَنشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، انی جہزت جیش الاسرا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا 800 اونٹ بمیں ساز و سامان کے اور 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے میں نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کی، کیا تم جانتے نہیں؟ اور کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انشدکم باللہ والاسلام، میں تمہیں ایک اور قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیر مکہ، مکہ کے ایک سبیر نامی پہاڑ پر موجود تھے، ومعہ ابو بکر و عمر، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے اور عمر فاروق بھی تھے۔ فتحرک الجبل، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا اور اس قدر اس میں زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوئی کہ قریب تھا کہ ہم سب اس سے گر کر موت کا شکار ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکن یا جبل، اے پہاڑ تمہیں کیا ہوا، ذرا سکون میں آ جاؤ، اپنی حرکت بند کر لو، کیا تو جانتا نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدَانِ، کہ تمہارے اوپر آج اللہ کے نبی موجود ہیں اور ابو بکر موجود ہیں، اور زمانہ استقبال میں ہونے والے 2 شہید بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شہادت کی گواہی دی اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہنے لگے بالکل پتہ ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم آپ کو کبھی بھی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی آپ کا محاصرہ ختم کریں گے۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اللہ اکبر، شہیدو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، اے اللہ یہ سارے باغی لوگ، یہ سارے بلوائی میرے خون کے پیاسے اور میرے دشمن ہونے کے باوجود، میری جان کے دشمن ہونے کے باوجود، یہ سارے کے سارے لوگ میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ یہ بھی گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جائے۔ اور 18 ذوالحج کا وہ دن اور 35 ہجری کے دن، سن 35 ہجری، عصر اور مغرب کے درمیان آپ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان چند صحابہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ خوف کا اس قدر عالم تھا اور خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دفنانے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، خلافت کی قمیص، فَإِنْ أَرَدُوكَ أَنْ يُخْلِيَكَ، اگر یہ لوگ ارادہ کریں اور تجھ سے اس قمیص کو اتارنے کا مطالبہ کریں، فَلَا يَخْلَعُهُ، تو خبردار اس قمیص کو اتارنا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، آپ بیدار ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ سے فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب کے اندر، اور آپ کے بائیں دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے بائیں طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور درمیان میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کو آپ فرما رہے تھے، اے عثمان آج تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور کئی دن سے آپ کا روزہ نیت سے آپ سحری کھاتے اور نیت سے ہی آپ افطاری کر لیا کرتے، کیونکہ پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا، ستو اور کھجورے جو گھر میں موجود ہوتا ہے، ہلکا پھلکا راشن، وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا، اور کئی دن تک آپ سمندر کا کڑوا پانی پی کر گزارا کرتے رہے۔ اور ایک بار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی ڈال کر اور گدھے پر سوار ہو کر آپ کے گھر کی طرف چل دیے کہ میں عثمان کو پانی ہی پلاؤں۔ بلوائیوں کو پتا چلا، ان فاسدین کو اور تخریب کاروں کو پتا چلا، انہوں نے دور سے تیر برسا کر آپ کی
مشکیزے کو چھید کر دیے، اس کے اندر سوراخ کر دیے اور سارے کا سارا پانی ضائع کر دیا۔ عثمان تک پانی بھی نہیں پہنچنے دیا گیا، اور یہ محاصرہ کم و بیش 40 دن اور رات تک مسلسل جاری رہا، اور آپ کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور خون کے قطرے گرے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن کریم کے اوراق اور اس آیت کے ان الفاظ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے عثمان فکر مند مت ہو، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان فاسدین، ان تخریب کاروں کے اور ان بلوائیوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فکر مند نہیں ہونا۔ تو رات کو آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان پاکیزہ اور مقدر ہستیوں کے صحیح معنوں میں پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔